نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 935 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,45,655، سندھ میں 3,35,044، خیبر پختونخوا میں 1,37,560، بلوچستان میں 26,932، گلگت بلتستان میں 5,950، اسلام آباد میں 82,528، جبکہ آزاد کشمیر میں 20,173 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,43,71,850 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,842 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,98,944 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,995 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 36 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,188 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,713، سندھ میں 5,407، خیبر پختونخوا میں 4,298، اسلام آباد میں 776، بلوچستان میں 305، گلگت بلتستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 578 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میجر جنرل بابر افتخار سمیت ISPR کو شارٹ فلم فیسٹیول پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری آپ سے بڑی امیدیں ہیں۔ شارٹ فلمز پاکستان میں نئی شروعات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں فلموں میں پاکستانی کلچر کو اجاگر کرنا چاہیے تھا۔ ملکی فلم فیسٹیول کے پیچھے جانے کی وجہ ہم نے بھارتی کلچر کو اپنا لیا۔ میرا تجربہ ہے کاپی کی نہیں، اوریجنل ویڈیو کی اہمیت ہوتی ہے۔ نصرت فتح علی خان کو فنڈ ریزنگ کے لیے امریکہ، برطانیہ ساتھ لے جاتا تھا۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے درخواست کی کہ ارطغرل ڈرامے کو اردو میں پاکستان میں نشر کیا جائے، کیونکہ اس سے قبل ہالی ووڈ، بالی ووڈ کی فلموں میں بے حیائی دکھائی جانے لگی تھی۔ ایسی فلمیں یہاں بننا شروع ہو گئی تھی۔ اس سے قبل نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ وطن عزیز کو 2 دہائیوں سے دہشت گردی کی جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ تخریب کاروں نے پاکستان کے عالمی وقار کو بہت نقصان پہنچایا اور آج بھی کوشش کر رہے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی جنگ تقریباً جیت چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی سطح پر اپنا امیج بہترین بنائیں۔ مزید برآں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری قربانیوں کا ذکر ایسا نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رہنے اور رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے پاکستان کو بدستور گرے لسٹ میں رکھے جانے کے فیصلے پر اپنے رد عمل میں مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ تعین کرنا ہوگا کہ FATF ایک تکنیکی فورم ہے یا پولیٹیکل۔ دیکھنا ہوگا کہ اس فورم کو سیاسی مقاصد کے لیے تو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ جہاں تک تکنیکی پہلوؤں کا تعلق ہے تو ہمیں 27 نکات دیے گئے، وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ 27 میں سے 26 نکات پر ہم نے مکمل عمل درآمد کر لیا ہے۔ 27ویں نکتے پر بھی کافی حد تک پیش رفت ہو چکی ہے اور مزید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میری نظر میں ایسی صورتحال میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رہنے اور رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ میں یہ بھی واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو بھی اقدامات اٹھائے وہ اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اٹھائے۔ ہمارا مفاد یہ ہے کہ منی لانڈرنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جو بات پاکستان کے مفاد میں ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بعض قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے سر پر تلوار لٹکتی رہے۔ میری نظر میں ایسی صورتحال میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رہنے اور رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ خیال رہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے پاکستان کو 27 نکات پر عمل درآمد کرنا تھا، جس میں سے پاکستان کی جانب سے 1 پر عمل درآمد باقی رہ گیا تھا۔ تاہم FATF نے پاکستان کو ایک بار پھر گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے 1970 میں پاکستان نے کردار ادا کیا۔ افغانستان میں استحکام پاکستان کے لیے کارآمد ہے۔ طالبان کو پہلے امریکہ اور پھر افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ کیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ چین اور امریکہ دو اقتصادی قوتیں ہیں۔ امریکہ چین تناؤ کم کرنے کے لیے پاکستان کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ افغانستان میں ایک مستحکم حکومت دیکھنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے اپنی زمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ افغانستان سرحد کے ساتھ 90% باڑ کا کام مکمل کر چکے ہیں۔ افغانستان میں استحکام پاکستان کے لیے کارآمد ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ امریکہ سے تجارت اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کے حل کے لیے تمام دھڑوں کو شامل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ تعلقات پر امید کا اظہار کیا اور بھارت سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو پاکستان کی تجارت کے حوالے سے جغرافیائی حیثیت زیادہ ہوگی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں مخصوص نشستوں کی تجویز دے دی۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے نمائندے پارلیمان میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مسائل پیش کر سکیں گے۔ اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ بیرون ملک مقیم ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہمارا قیمتی اثاثہ اور پاکستان کی شان ہے۔ بیرون ملک مقیم 80 لاکھ پاکستانی ہماری طاقت اور فخر ہیں جو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ملک سے غیر متزلزل محبت، فکر اور کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون جمہوری سوچ اور اصولوں کے تحت بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ووٹ کے حق کی حمایت کرتی ہے۔ شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں 5 سے 7 اور سینٹ میں 2 نشستیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے مختص کرنے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ ان نشستوں پر نمائندگی کا طریقہ کار اور شرائط پارلیمنٹ میں تمام سیاسی جماعتیں مل کر طے کریں۔ سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے مطلوبہ قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ اس طریقہ کار سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پارلیمان میں یقینی نمائندگی مل سکتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی الیکشن کے وقت ملک آ کر ووٹر لسٹ میں اپنے ووٹ کے اندراج کے مطابق ووٹ ڈالیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے نمائندے پارلیمان میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مسائل پیش کر سکیں گے۔ اسی سوچ کے تحت آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کے لیے نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اعداد و شمار پر کوئی بھروسہ نہیں۔ وزیر اعظم بتائیں وہ IMF کے دباؤ میں کیوں آئے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے پوچھیں جو اس وقت معیشت کو چلا رہے تھے، اس وقت کے وزیر خزانہ، اس وقت کے وزیر اعظم سلیکٹڈ، کہ آپ IMF کے دباؤ میں کیوں آئے تھے پہلے 2 مہینے میں، پہلے 3 مہینے میں، پہلے 4 مہینے میں؟ ابھی تو آپ کو بٹھایا گیا تھا، آپ کو اتنا تو بھروسہ اپنے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ اب جب جیسے کیسے آپ کو بٹھا دیا گیا ہے تو آپ کم سے کم پاکستان کے عوام کی بہتری میں تو فیصلے کریں، لیکن آپ نے فیصلہ کیا IMF کے دباؤ میں۔ محمد زبیر نے کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ بجٹ مہنگائی، بے روزگاری اور عوامی مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ کپتان کا کہنا ہے کہ وہ معاشی میدان میں چھکے چوکے مار رہے ہیں۔ محمد زبیر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اعداد و شمار پر کوئی بھروسہ نہیں۔ آج ہم کیسے بھروسہ کریں کہ IMF کے دباؤ پر فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ خیال رہے کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں برقرار رکھتے ہوئے FATF کی جانب سے مزید 6 نکات پر عمل درآمد کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے خواتین کے مختصر لباس کے حوالے سے جاری بیان کے خلاف سول سوسائٹی کی جانب سے کراچی پریس کلب کے باہر زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں سینکڑوں خواتین شریک تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے، جبکہ مظاہرین کی جانب سے نعرے بازی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے معروف رقاصہ شیما کرمانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے خواتین کے مختصر لباس کے حوالے سے بیان قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے بیان پر قوم کی بیٹیوں سے معافی مانگے۔ مظاہرے کی شرکا خواتین نے وزیر اعظم عمران خان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ And we feel
that he is actually justifying rape. He is apologizing for the rapist. We as citizens of this country, both men, women and transgenders, we find this unforgivable, unacceptable. We want him to apologize to us and to resign, because we feel a Prime Minister like this has no right. We do not accept